بسم اللہ الرحمن الرحیم یاتون من کل فج عمیق۔ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ابو الاثر محمد حفیظ جلندری صاحب کی قادیان آمد۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 13 نومبر 2023۔ از امان الحارث۔ ملتا ہے کہ 9 جون 1929 کو تعلیم الاسلام ہائی اسکول قادیان کے گراؤنڈ میں ایک شاندار مجلس مشاعرہ منعقد ہوئی۔ اخبار الفضل قادیان نے اپنی 14 جون کی اشاعت کے صفحہ اول پر اس کی رپورٹنگ کرتے ہوئے لکھا کہ اس مشاعرے میں کئی اصحاب نے نظمیں پڑھیں اور جناب ابو الاثر حفیظ صاحب جلندری نے اپنی تازہ تصنیف شاہنامہ اسلام کے بعد حصے اپنی مخصوص طرز میں پڑھ کر سنائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ نے بھی شمولیت فرمائی۔ ملتا ہے کہ جب ابو الاثر حفیظ صاحب جلندری قادیان تشریف لائے تھے تو ابھی نوجوان ہی تھے اور شاہنامہ اسلام کی اشاعت کے لیے کوشاں تھے۔ اس غیر جماعت مہمان شاعر کا ذاتی نام محمد حفیظ اور کنیت ابو الاثر تھی، جبکہ یہ شاعری میں حفیظ تخلص استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ 14 جنوری 1900 کو جلندر میں پیدا ہوئے۔ مروجہ دینی تعلیم کے بعد اسکول میں داخل ہوئے۔ حفیظ کو بچپن ہی سے شعر و سخن سے دلچسپی تھی۔ کسب معاش کے لیے عطر فروشی، کلاه سازی، خیاطی، فوج کی ٹھیکیداری، خطوط نویسی، مزدوری، سنگر، سوئنگ مشین کمپنی کی مینیجری، سب کچھ کر ڈالا۔ اردو زبان میں ایک ماہنامہ رسالہ جاری کیا جو 5 ماہ بعد بند ہو گیا۔ 1922 میں لاہور آئے۔ مختلف ماہنامہ رسائل کی تیاری میں مدد دینے کے لیے تنخواہ دار ملازم رہے، لیکن پاکستان کے قومی ترانے کے خالق کی حیثیت سے حفیظ کو بہت شہرت ملی۔ 21 دسمبر 1982 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ تاریخ احمدیت میں ہے کہ حفیظ جلندری صاحب نے شاہنامہ اسلام کی اشاعت سے پہلے اس کے بعض حصے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دکھائے تھے، اور پھر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر جماعتی کتب کے ادارے بک ڈپو تالیف و اشاعت قادیان نے اس کتاب شاہنامہ اسلام کی 100 کاپیاں اشاعت سے پہلے ہی پیشگی قیمت ادا کر کے خریدی تھی تاکہ اس شاعر کو کچھ مالی فائدہ ہو جائے۔ اسی طرح تاریخ احمدیت کے اوراق بتاتے ہیں کہ جب 1928 میں جماعت احمدیہ کی طرف سے ہندوستان بھر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت جلسوں کا انعقاد ہوا، جو بلا شبہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محتمم بالشان کارنامہ تھا، اور اس سے منفرد بین الاقوامی اور بین المذاہب جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پڑی، جس کی تفصیلات کا مطالعہ ہی ایک ایسا روح پرور نظارہ پیش کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ مرکز سلسلہ قادیان کے زیر اہتمام ہونے والے ان منظم جلسوں کی رپورٹنگ میں ملتا ہے کہ احمدی مقررین کے علاوہ دوسرے مسلمانوں میں سے ان جلسوں پر تقریر کرنے والوں یا نظم پڑھنے والوں یا صدارت کرنے والی نمایاں شخصیات کی فہرست میں ابو الاثر حفیظ صاحب جلندری بھی شامل تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الاثر حفیظ صاحب جلندری کو اردو زبان کے قابل شاعروں میں شمار کرتے تھے، جیسا کہ ملتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 جولائی 1949 کو کوئٹہ میں خدام الاحمدیہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہندوستان میں مختلف قوموں اور زبانوں کے اختلاط سے ایک زبان پیدا ہوئی جس کو اردو کہتے ہیں۔ اس زبان کی طرف ہندوستان میں بہت کم توجہ رہ گئی ہے، بلکہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بالکل مٹا دیا جائے۔ پنجاب کا شہری طبقہ اس کا بہت شائق چلاتا ہے، اور اس میں علامہ اقبال اور حفیظ جلندری جیسے بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اردو زبان کی بہت خدمت کی ہے، اور ان کی وجہ سے ہندوستان اور اس کے باہر اردو زبان بہت مقبول ہو گئی ہے۔ آواز نئی محمد باجوہ۔